میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ جب بنو امیہ کا نام آتا ہے، بنو امیہ کا نام سنتے ہی ان کے ماتھوں پر شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ بنو امیہ کا نام سنتے ہی ان کے سامنے ظلم و جبر کی ایک تصویر دوڑ پڑتی ہے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی بے انصافی ہے۔ بنو امیہ بہت زیادہ صاحب فضیلت ہیں، ادھر ادھر کی باتوں پر اعتماد نہ کرو، بنو امیہ کو حقائق کی روشنی میں دیکھو۔ میں بنو امیہ کے زیادہ فضائل ذکر نہیں کر رہا، صرف ایک بات کہتا ہوں، صرف ایک بات۔ بنو امیہ وہ ہیں جنہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں دی تھیں۔ 3 بیٹیاں۔ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ ایک آپ کی بیٹی بنو ہاشم کے ہاں، ایک بیٹی۔ 3 بیٹیاں کہاں تھیں؟ بنو امیہ کے ہاں۔ عثمان بن عفان بنو امیہ کے ایک فرد تھے جنہیں رحمت کائنات نے اپنی 2 بیٹیاں دیں۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے ایک فرد تھے۔ اگر بنو امیہ اتنے گئے گزرے تھے تو پھر سوچنے کی بات ہے حضور نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو کیوں دیں؟ بنو امیہ نبی کے وفادار تھے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی خیانت ہے، سب سے بڑی خیانت، کہ بنو امیہ کا نام سنتے ہی ظلم و جبر کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں۔ بنو امیہ یوں تھے، بنو امیہ یوں تھے، بنو امیہ یوں تھے۔ اور بنو امیہ سے دشمنی کی اصل وجہ خالد المومنین، مومنوں کے ماموں امیر معاویہ ہیں۔ امیر معاویہ کی وجہ سے بنو امیہ کو برا کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان کی وجہ سے بنو امیہ کو برا کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان اور امیر معاویہ کے کیا فضائل تھے، اس پر بھی آئندہ خطبات میں گفتگو ہوگی، لیکن یہاں جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بنو امیہ وہ ہیں جنہیں حضور نے اپنی 3 بیٹیاں دی ہیں، 3، اور بنو ہاشم میں 1 بیٹی دی ہے۔ اب صاحب فضیلت کون ہوئے، بنو ہاشم یا بنو امیہ؟ جسے 1 دی وہ صاحب فضیلت بنے، یا جنہیں 3 دی وہ صاحب فضیلت بنے؟ یارو کچھ تو انصاف سے کام لو کہ حضور کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ اتنی گہری، اتنی وفا بھری رشتہ داری تھی، اتنی محبت کی رشتہ داری تھی کہ بنو ہاشم میں حضور کی جو ایک بیٹی تھی اس کے متعلق تو حضور نے کہہ دیا تھا کہ حدثنی فصدقنی ووعد لی ووفا لی، فرمایا، اور اس وقت کہا جب بنو ہاشم میں آپ کی جو بیٹی بیائی گئی سی، اس داماد سے آپ کو کچھ تکلیف پہنچی، کچھ ذہنی اذیت پہنچی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا داماد ابو العاص جو اموی تھا وہ بڑا اچھا تھا۔ کیوں؟ حدثنی فصدقنی، اس نے مجھ سے جو بات بھی کہی ہے سچی کہی ہے۔ ووعد لی فوفا لی، میرا وہ داماد ابو العاص بہت اچھا تھا، اس نے مجھ سے جو بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ اور یہ الفاظ آپ نے عام موقع پر نہیں کہے، بلکہ ایک تکابری موقع تھا، تکابری۔ ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ تھے، دوسری طرف ابو العاص بن ربیع تھے۔ آپ نے فرمایا ابو العاص جس نے جو بھی بات کی سچی کی، جس نے جو بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ اے علی تم کیوں نہیں پورا کرتے؟ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں، ادھر ادھر کی کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری کھولو۔ صحیح بخاری میں بنو امیہ کے فضائل بکھرے پڑے ہیں۔ یہ مورخین یا نام نہاد ملا بنو امیہ کا نام سنتے ہی ظلم و جبر کی تصویریں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے صرف ایک بات کہی ہے کہ بنو امیہ وہ تھے جنہیں حضور نے اپنی 3 بیٹیاں دی تھیں، بنو ہاشم وہ تھے جنہیں حضور نے اپنی 1 بیٹی دی تھی۔ اب کون صاحب فضیلت ہے، کون صاحب فضیلت نہیں، یہ تم خود سمجھ سکتے۔
تو یہ اعزاز عثمان بن عفان کو حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئیں. اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری کسی کے نکاح میں نہیں آئیں, کسی نبی کی. یہ اعزاز آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک ایک شخص کو حاصل ہے جس کا نام عثمان ذو النورین ہے. بس صرف عثمان بن عفان کو یہ اعزاز حاصل ہے.